الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بھائی بزرگوں اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ایسے ایسے شہداء کے ساتھ متصل کیا ہے کہ اگر انسان ان کا تذکرہ کرنا چاہے ان کے بارے میں سوچنا چاہے تو انسان کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ دین ہمارے پاس کتنی قربانیوں سے آگے پہنچا ہے ماں کی گود میں بغیر کسی مشقت کے بغیر کسی تکلیف کے ہمیں دین ماں کی گود میں مل گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء دیوبند کے ساتھ متصل کر دیا بغیر کسی مانگے بغیر کسی چیز کے چاہت کے تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے دین اسلام کے اندر سب سے اہم چیز ہو شہداء کا ہونا ہے اس وجہ سے کہ جب بھی کہیں آبیاری ہوتی ہے جب بھی کہیں کسی جگہ کے اندر اسلام کا دین یا اسلام کا جو بول بالا ہوا ہے وہ ہمیشہ شہداء کے ذریعے ہوا ہے چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو چاہے وہ اب کا زمانہ ہو ہر ایک جگہ کے اندر جہاں شہادت ہوگی
کسی شہید کا خون ٹپکے گا، زمین پیے گی، اللہ رب العزت اس کے اندر اتنی برکت دے دے گا کہ وہی زمین سرزمین اسلام کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے والا جمعہ غزوہ احد کے متعلق میں نے پڑھایا تھا کہ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کو بڑے بڑے صحابہ جس کے اندر شہید ہوئے ان میں سے سب سے اہم ایک شخصیت، آج انشاءاللہ ہم ان کا ذکر فرمائیں گے۔ وہ سب سے اہم شخصیت ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کو کس ظالمانہ اور کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ان کی جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے آپ کو چند چیز ذکر کر دوں کہ شہید کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شہید ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر جنگ کرتے قتال کرتے ہوئے جب شہید ہو جائے وہ ایک شہید ہوتا ہے، اور یہ شہادت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم درجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ کے اندر اس آدمی کی وفات ہوگی، وہ بھی شہید کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ یعنی ایسی اچانک موتیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو اس چیز کا علم نہیں تھا یا اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ لیکن ان تمام شہیدوں کے اندر سب سے جو اہم درجہ ہے وہ اس درجہ ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کے راستے کے اندر اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے کے اندر جا کر قتال کرے مشرکین کے ساتھ، تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے اہم درجہ ہے شہادت۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے جہاد کا۔ جہاد بھی تین قسموں پہ اوپر ہے۔ ایک ہوتا ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ ایک آدمی ہے کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی برا عمل کر رہا ہے، تو دوسرا آدمی جا کر اسے زبان پہ روک دیتا ہے کہ تو اسلام سے باز آ جا، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے، گویا کہ اس نے جہاد باللسان کر دیا۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو ایسے برے عمل کے اندر کوئی ایسے برے فعل میں لگا ہے جو شعائر اسلام کے اندر بہت ہی گھٹیا سمجھا جاتا ہے، دوسرا آدمی جا کر زبان کے ذریعے، پیار کے ذریعے، سختی کے ذریعے کسی طریقے سے اس آدمی کو وہاں سے ہٹا دے گا، تو اس آدمی نے گویا کہ جہاد باللسان کا حق ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالقلم۔ اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو تحریر کی ایک سعادت بخشی ہے کہ وہ اپنی تحریر جب لکھتا ہے تو اس کی تحریر میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ لوگ جب اس کی بات کو پڑھتے ہیں ان کے دماغ کے اندر، ان کے ذہن کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ اب وہ آدمی ایسے اسلام کے متعلق احکامات لکھتا ہے، اسلام کے متعلق چیزیں لکھتا ہے، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، تو گویا کہ اس آدمی نے جہاد بالقلم کر دیا۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، جو اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، وہ فرمایا ہے جہاد بالسیف۔ یعنی تلوار کے ذریعے جو جہاد کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور یہ جو فضیلت حاصل ہے شہید والی، اسی کو حاصل ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اے لوگو اس آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے، وہ تو فرمایا زندہ ہوتا ہے۔ عند ربهم یرزقون، اللہ کے ہاں اس آدمی کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تمام چیزیں دے دی جاتی ہیں، تو جب اللہ کے ہاں رزق ہونے والا ہوتا، فرمایا اس کو تم مردہ نہ کہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے متعلق، شہداء کے متعلق ہے۔ اب شہیدوں کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو غزوہ کیونکہ بدر
صحابہ کرام نے ایسے جان نثاری کے ساتھ لڑے تھے کہ بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی امیر معاویہ کا بھائی حضرت ہندہ کا بیٹا حضرت ابو سفیان کا بیٹا، وہ بھی اس کے اندر مارا گیا تھا، اور اس کو مارنے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو جب حضرت ہندہ کو یہ بات اس وقت وہ اسلام نہیں لائی تھی، اس وقت ابھی کفر کے اندر تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے حبشی غلام کو کہا کہ اگر تو میرے بیٹے کا بدلہ لے کر مجھے دے دے گا تو میں تجھے اس غلامی سے آزاد کر دوں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ آگے ایک جنگ لڑنی تھی، جنگ احد، تو یہ پلاننگ وغیرہ ہو رہی تھی، سارے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ کفر جو تھا وہ ایک بڑی چال کے ساتھ آ رہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ کفار آئے، ان کے آتے ہی انہوں نے ایک سازش رچی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک دستہ پہلے جائے گا، حضرت ابو سفیان کی قیادت کے اندر، وہ بھی اسلام کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں آئے گا اور مقام احد پہ آ کے لڑائی شروع ہوگی، اور اس لڑائی کے اندر خدا نہ خواستہ اگر کچھ کمی ہو رہی ہو، کوتاہی ہو رہی ہو، تو پیچھے ایک اور لشکر تیار کیا گیا کفار نے، اور ان کی جو سپہ سالار تھے وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ان کی قیادت، اس لشکر کی قیادت ابو سفیان نے ان کو دے دی تھی۔ اب جب صحابہ کرام کی جماعت سامنے آ گئی، اور سامنے آتے ہوئے صحابہ کرام کے اندر کیا ہونے لگی، جنگ شروع ہو گئی، تو اس جنگ کے اندر صحابہ نے ایسے دلیرانہ، ایسے قوت کے ساتھ لڑے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ سارے پسپا ہو گئے، سارے کے سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ شکست خوردہ ہوئے اور بھاگنے لگ گئے۔ ایسے استثناء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی دوسری جانب جو ایک مورچہ بنا ہوا تھا، وہاں ایک اونچی جگہ پہ چند صحابہ کرام، 30 صحابہ کرام کو وہاں کھڑا کر دیا، اور یہ کہا کہ 50 آدمی کو وہاں کھڑا کر دیا، اور یہ کہا کہ یہاں اگر خدا نہ خاصہ یہاں سے کوئی آدمی اگر آنے لگ جائیں تو تم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے، ان کو آگے نہیں آنے دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنے تیر انداز تھے جو دور سے اتنے ان کے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اب جیسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اب سارے کفار بھاگ چکے ہیں، گویا کہ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہاں سے ہم کیا ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ کی جماعت میں جہاں میں کھڑا کر کے جاؤں رہا ہوں، یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے آدمی، انہوں نے وہ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ایسا ہو جائے کہ فتح نہ ہو جائے تب تک تم یہیں رہنا، اب چونکہ فتح ہو چکی ہے، کفار بھاگ چکے ہیں، لہذا ہم مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں۔ اب مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے 37 آدمی وہاں سے چلے گئے۔ اب 13 کی تعداد کے اندر وہ جو صحابہ کرام تھے وہ وہاں باقی رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنے صحابی وہاں سے چلے گئے، سارے کے سارے مال غنیمت جمع کرنے کے اندر لگ گئے۔ ایسے ہی مال غنیمت جمع کر رہے تھے کہ جو دوسرا لشکر تھا حضرت خالد بن ولید کی قیادت کے اندر تھا، تو وہ جو لشکر تھا وہ دوسری جانب سے آ گیا۔ اب جیسے ہی وہ لشکر آیا، اس نے دیکھا کہ چند آدمی ہیں جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان تیر اندازوں، اگرچہ انہوں نے بہت کوشش ان کو روکنے کی، لیکن وہ صحابہ کرام ان کو روک نہ سکے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے وہ تیر انداز صحابہ کرام سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ جب ان کو شہادت کا رتبہ ملا تو اس دوسری جانب سے، جب دوسرے پہاڑ کی دوسری جانب سے حضرت خالد بن ولید آئے، اور انہوں نے آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام سارے جو لوگ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اسی اثناء کے اندر ایک دم سے انہوں نے آ کر حملہ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی آدمی کے پاس تلوار نہیں تھی، کوئی آدمی ویسے کھڑا ہوا تھا، کوئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس حالت کے اندر جب ایک لشکر اتنی زور سے آیا، اس کی وجہ سے وہ جو فتح تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہونے لگ گئی۔ دیکھیے، تھوڑی سی غلطی
ایک تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور جیسے ہی وہ گتھم گتھا لڑائی ہوئی، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت امیر حمزہ کو ایسے دلیرانہ طریقے سے لڑنے کا انداز دیا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھے، دونوں تلواروں سے لڑا کرتے تھے، اتنے پیارے انداز میں لڑا کرتے تھے. تو جب یہ ایسا ہوا تو وہ حبشی کیونکہ اسی ٹو کے اندر تھا، اسی کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے حمزہ کو پالوں، وہ جس جگہ سے آتا تھا حمزہ کی تلاش میں لگتا. اب وہ گزرتا ہوا، ہر جگہ سے گزرتا ہوا، آخر حمزہ کے پاس آ گیا. اب جیسے ان کے پاس آیا انہوں نے ایسا وار کیا پیچھے سے کہ حضرت امیر حمزہ وہیں شہید ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ اگر آپ نے حبشیوں کو دیکھا ہوگا اتنی بڑی جسامت ہوتی ہے ان کی اور اتنے جو ہے نا کالے رنگ کے ہوتے ہیں. تو جیسے اس نے ایسے وار کیا، اس کی وار کی وجہ سے حضرت امیر جو حمزہ تھے وہیں وفا شہید ہو گئے. اب جیسے ہی شہید ہوئے تو اس نے حضرت امیر حمزہ کی لاش کو وہاں سے گھسیٹا. ایسی بات ہے اب اتنی زیادہ کیفیت ہو چکی تھی، اس وحشی نے ان کو وہاں سے گھسیٹتے پہاڑ کے نیچے لے گیا. اور وہاں جا کر اس نے ایسا عمل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ رونا آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ چچا تھے، اب جیسے وہاں لے کر گئے انہوں نے سب سے پہلے جو تھا ان کا دل جو تھا وہ نکال لیا. پیٹ چاک کرنے کے بعد وہاں سے کیا نکال لیا؟ دل کو نکال لیا. کیونکہ حضرت ہندہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس کا جو دل ہے میرے پاس لے گی تو اس میں اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے اس کو چباؤں گی، کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو جو ہے نا قتل کیا ہے. اس واشی نے اتنا تک کم نہیں کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ چاک کرتے وہاں سے دل نکالا، ان کی آنکھیں جسم سے نکال لی اور نکالنے کے بعد ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اسی طریقے سے ٹانگیں بھی کاٹ دی اور سر مبارک تھا وہ بھی جسم سے جدا کر دیا. 12 ٹکڑے کیے گئے حضرت امیر حمزہ کی جو تھے اس جسد کے، اس کے جسم کے. تو اب جیسے ہی اس آدمی نے ایسا کیا، وہ کرنے کے بعد ہندہ کے پاس واپس چلا گیا. ان کو جا کر یہ کہا کہ میں نے تیرا بدلہ پورا کر دیا ہے، اب لہٰذا تو مجھے آزاد کر دے. اب اس نے وہاں جب ایسا کیا تو حضرت ہندہ نے اس کو اپنی زبان کہی تو اس کو آزاد کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے حضرت امیر حمزہ کی لاش کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس تھی وہ بھی جنگ کے میدان کے اندر اتر چکے تھے، کیونکہ بہت زیادہ گتھم گتھا لڑائی ہو چکی تھی. اسی لڑائی کے اندر جب ایسا مارکا ہوا، نبی وہاں جب آئے تو اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص، سب سے گندا آدمی کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کو اللہ کا رسول قتل کرے وہ آدمی بہت زیادہ برا ہے، اور فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے رسول کو قتل کرے وہ بھی بہت زیادہ برا ہے. اب جیسے ہی ایسی گتھم گتھا لڑائی ہو رہی تھی، اسی حالت کے اندر دیکھا گیا کہ ایک آدمی تھا، عتبہ نامی ایک آدمی آیا، اس نے زوردار ایسے سے کھود مار نبی ان کو کہ ان کے ماتھا کے اندر وہ چڑھ گئی. اس کھود کی وجہ سے نبی ان کے مبارک جو دانت مبارک تھے وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو چکے تھے. اب جیسے ہی یہ بات پھیلی، لوگوں نے یہ بات خبر شروع کر دی کہ اللہ معاف کر، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ شہید ہو چکے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کی ایسی حالت ہو چکی تھی، اوپر سے اتنا جو تھا لشکر انہوں نے ایسی سرکوبی کر دی، ادھر سے نبی ان کے بارے میں ایسی افواہ پھیل گئی. جب ایسی افواہیں پھیلی تو صحابہ کرام سارے کے سارے لڑکھڑانے لگے. جب یہی خبر آگے مدینہ تک چلی تو یقین جانیے کہ جس آدمی کے پاس خبر پہنچی کہ اللہ کا رسول شہید ہو چکے ہیں، تو جو آدمی کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا. ہر ایک آدمی اس حالت کے اندر ہکے اور بکے رہ گئے. کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ایسے ہی دیکھا کہ ایک آدمی جو تھا وہ ہل چلا رہا تھا. تو اس آدمی کو جب اس کے بارے میں اس طرح کی خبر پہنچی تو اس نے، کیونکہ وہ مستجاب الدعوت تھا کہ اس کی جو دعا تھی وہ قبول ہو جاتی تھی فوراً، اس نے اللہ سے ایسے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا کہ اے اللہ کا رسول اگر تیرا رسول اگر یہاں سے چلا گیا ہے تو یا اللہ اس آنکھوں کا کیا فائدہ کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا
اب یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کے دیدار کے بغیر رہ سکیں، یا اللہ میری آنکھوں کو دور لے لے۔ اور یہ کہا کہ یا اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ سنائی دے، میں نے کانوں کا کیا کروں گا؟ تو وہ فوراً ہی اس کی آنکھیں بھی چلی گئی اور اس کے جو کان تھے اس سے جو بہرا ہو گیا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کی جو طلب تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیرانہ طور کے اوپر کیا ہوئے، وہاں سے آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کو اکٹھا کر دیا، جس کے بعد ان لشکر کو پھر دوبارہ کیا ہو گئی، ان کو پھر سرکوبی ان کی کر دی گئی جو کفار تھے۔ اب کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ بات پہنچ چکی تھی تو عتبہ کے ایک بھائی تھے سعد نبی وقاص نے یہ کہا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کر دی کہ دنیا کے اندر سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کرے، جب میرے بھائی نے ایسا کام کیا ہے تو اپنی تلوار کو ایسے ہر وقت تیز کر کے رکھتے اور یہ ہمیشہ ننگی تلوار لے کر یہ کہتے تھے کہ جب بھی میرا بھائی مجھے ملے گا میں اس کی گردن کو اڑاؤں گا کہ اس کی جرأت کے سے اللہ کے رسول کی جہنا فوج میں ہماری۔ اس طرح کی جو کیفیت ہو چکی تھی ان صحابہ کرام کی۔ اب صحابہ کرام کی جماعت تھی، اب اس لشکر کے اندر تمام کو جمع کیا گیا، شہداء کو جمع کیا گیا، نے فرمایا کہ تمام شہداء کو جمع کیا جائے۔ اب شہداء کو جمع کیا جا رہا تھا کہ جو لوگ ایسے تھے کہ ان کی یہ حالت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو زخمی ان کو پانی پلایا جائے، ان کی تیمارداری کی جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جو سسکتی حالت کے اندر اس پانی والے کو بلا رہا تھا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے جو بتایا تھا زیاد بن مسکن کا، کہ انہوں نے اپنے پاس بلا اور یہ کہا، انہوں نے کہا کہ پانی چاہیے نہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ پھر کسی نے انہوں نے کہا کہ میرے آخری وقت آ چکا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا دیدار کروں آخر کے اندر۔ تو اس پانی پلانے مشکلے والے نے اس صحابی کو اٹھایا، ان کے پاس لے گیا اور وہ گھسیٹتے اللہ کے رسول کے قدموں کے پاس گئے اور یہ سے جب دیکھا ان کے چہرے کو دیکھا آ کے کہنے لگا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیں جسم سے خون بھی بہ رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، سب چیزیں برداشت ہو رہی ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کے دیدار کیا فوراً کہنے لگا فزت برب الکعبہ، میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے لوگوں یہ تو زیاد بن مسکن ہے، یہ تو جنتی صاحب ہے، اس کا دیدار کرنا تو آگے کر لو، یہ جنتی تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ تو فوراً ہی ان کی روح پرواز کر دی۔ اب ایسے ہی جب صحابہ کرام کی جماعت اکٹھے کرنے لگے شہداء کو اور یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چچا نظر نہیں آ رہے، تو سب ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے ایک طرف کے اندر جب گئے انہوں نے دیکھا اور پہاڑ کے ایک طرف کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ٹکڑے تھے وہ بکھرے پڑے۔ ہائے اللہ، کیسا وہ منظر ہوگا کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے دیکھا ہوگا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں گے، آنکھوں کو نکال لیا گیا۔ ایسی حالت کے اندر صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، یا رسول اللہ ہم کیسے اکٹھا کر کے ان کا مسئلہ کر دیا گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں قریب گئے، جب دیکھا کہ ایسی حالت ہے میرے چچا کی، رونے لگ گئے۔ ایسی کیفیت تاری ہوگی کہ آنکھوں سے آنسو ہونے لگے اور یہ کہا کہ یا اللہ اس میرے چچے کا کیا قصور تھا۔ ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ اس میرے چچے کا کیا قصور تھا، یا اللہ جب ابو جہل میرے سامنے آیا تھا، مجھے کعبۃ اللہ مکہ سے نکال رہا تھا، تب اسی چچا نے مجھے ہاتھ پکڑ کر مجھے کعبہ کے پاس لے گیا اور یہ کہا کہ ابو مجال کی مجال کہ میرے بھتیجے کو یہاں سے نکال سکے۔ اس وقت میں نے اپنے چچا کو کلمے کی دعوت دی، تم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یا اللہ کیا یہی قصور تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آج میرے چچا کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، سر کو الگ کر دیا گیا ہے، آنکھیں نکال دی گئی ہیں، ہاتھوں کو کاٹ لیا گیا ہے، اتنے 12 ٹکڑوں کے اندر کیسے سمیٹوں اس کو میں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی ایسی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رویا کرتے تھے تو آپ ان کی جسم سے، آپ ان کی آنکھ مبارک سے جو مبارک آنسو تھے وہ ایسے ٹپکتے تھے، کوئی آواز ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ ماتم کی تھی، اگر شریعت کے اندر جائز ہوتا وہ جگہ کس چیز کی تھی؟
ماتم کی تھی کہ کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد سب ٹکڑوں کو سمیٹ رہے ہیں، لاشوں کے درمیان آ کے رکھ دیا گیا، دیکھا کہ آپ کی پھوپھی جو ہے دور سے آ رہی ہے، حضرت امیر حمزہ کی جو بہن تھی وہ آ رہی تھی، جب دور سے دیکھا تو کہا جا کے اس کو روک دو، یہ اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکے گی۔ ایسی مجاہدہ خاتون کہ جس نے سینکڑوں کفار کی گردنیں اتاری تھی، جب وہ آئی اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور فرمایا کہ اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکے گی، ایسی حالت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ضرور دیکھتی ہوں۔ انہوں نے وہاں سے کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھانے کے بعد جب دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے آپ کے جسم کے اندر کے، تو اسی وقت اللہ کے سامنے ایسے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ یا اللہ، دشمنوں کو قتل کرنے والے صرف تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی خاطر اس غرض سے آئے، اس لشکر کے اندر اس غرض سے شہید ہو چکے ہیں کہ کل قیامت کے اندر جب تیرے پاس آئیں گے تو اس وقت کیا حالت ہے۔ گویا کہ اگر زبانی یہ کہا جائے کہ حضرت امیر حمزہ اسی طریقے سے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس طریقے سے جب ان کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر دیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ کہ ایک مہاجر صحابی تھے اور ایک انصاری صحابہ تھے، وہ اس لڑائی سے پہلے دعائیں کر رہے تھے۔ اب ایک صحابی یہ کہتا کہ یا رسول یا اللہ، تو ایسا موقع عطا فرمانا کہ کل جب لڑائی ہوگی میں بڑے بڑے جو کفار ہیں ان کو ماروں، اس کے بعد راہ کے اندر شہید ہو جاؤں۔ اب ایک انصاری صحابی دعا مانگ رہا ہے، دوسرا جو مہاجر وہ دعا آمین کہہ رہا ہے۔ اب جیسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، جو میرے ٹکڑے ہوں مرنے کے بعد وہ پورے اس پہاڑ کے اندر تو بکھیر دینا۔ دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ بکھیر دیں؟ تو گویا کہ اس صحابی نے یہ کہا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُمَاتُ، کہ جب اللہ رب العزت میرے ٹکڑوں کو یہ کہیں گے کہ اے فلاں صحابی کے ٹکڑوں تم جمع ہو جاؤ، تو اس وقت اللہ پوچھے گا کہ تم جب میری راہ کے اندر تم شہید ہو تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، آج تم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو میرے ٹکڑے اللہ سے یہ کہیں گے کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے دنیا کے اندر تاکہ تیرے راستے کے اندر دوبارہ لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کا محبوب بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے راستے کے اندر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر لڑوں۔ اسی طریقے سے جب جنتی لوگ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس وقت سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کس چیز کی طلب ہے؟ تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہوگی، جتنے بھی شہداء ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے رضوان ایسی جگہ تمہیں لے جاتا ہوں جہاں اگر انسان پہنچ جائے تو کس چیز کی طلب نہیں ہے، تمہیں وہاں پہنچا دوں۔ تو وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے پھر دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ، میں تیرے راستے کے اندر قتال کروں پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دینا پھر میں قتال کروں پھر شہید ہو جاؤں، اس طریقے سے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نے وہ حق ادا کر دیا۔ یقین جانیے کہ یہ سرزمین دین اسلام ہمارے پاس قربانی کے ذریعے پہنچا ہے، اس طریقے سے قربانیوں کے ذریعے سے پہنچا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے شان بخشی کہ وہی حبشی کہ جس نے اللہ کے رسول کے چچا کے ٹکڑے کیے تھے، جب اسلام لایا تو آقا نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا، جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے تو میرے چچا کے وہ ٹکڑے میرے سامنے آ جاتے ہیں، مجھے یاد آتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو ایک طرف ہو کے بیٹھا کر، تو اسلام تو لا چکا ہے کہ تیری ساری خطائیں معاف ہو چکے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ تو میرے سامنے بیٹھے۔ ایسی حالت کے اندر وہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حبشی رویا کرتے تھے اور یہ کہتے کہ یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہو تو گئی ہے، میں نے تیرے محبوب کے چچا کو ایسا کر دیا کہ یا اللہ آج میں تیرے محبوب کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام دے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسے ہوا جب دوبارہ جنگیں لڑی گئی، اس جنگ کے اندر مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس جو تھے وحشی حبشی غلام جو تھا، اس نے اس طریقے سے والہانہ انداز سے اس مسلمہ قذاب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے جس طریقے سے حمزہ کے کیے تھے۔ اور اس وقت علماء نے یہ کہا اگر نبیوں کی ذات یہاں موجود ہوتی تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے خوش بھی ہو جاتے اور تجھے اپنے سامنے بٹھاتے کہ آج تم نے میرا حق ادا کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو صحابہ کرام کی جماعت ہوا کرتی تھی، ان کا یہ جو تھا، ان کا یہ بدلہ اور ان کا یہ جو تھا دل کے اندر یہ ہوا تھا کسی طریقے سے ہم اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائیں۔ اسی